إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. حج کو اگر لغت میں آپ ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے تو اس کا مقصد ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اصطلاح میں مخصوص اعمال کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی جانب قصد کرنے کا نام حج کہلاتا ہے. کعبہ کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر پہلے فرشتوں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. طوفان نوح جب آیا سارے آثار مٹ گئے، نشانات مٹ گئے. اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور دعا بھی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تعمیر ہو جانے کی بعد کیا کریں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ جو کوششیں ہوئی ہے تو انہیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب کعبہ کی تعمیر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے. سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ پیدل بھی آئیں گے اور کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور جوق در جوق آئیں گے، ہر شہر سے اور ہر ملک سے آئیں گے، ہر چہار جانب سے آئیں گے. آج دیکھ لیجئے ہر ممالک سے جوق در جوق حج کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ جا کر کے واپس آنے کی طاقت دی ہے، پیسوں سے نوازا ہے. ایسا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے. حج کا مقصد ہی ہے آدمی گناہ سے پاک ہو جائے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور جس کا تعلق مال سے بھی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے. زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدن کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے، وہ بھی حلال مال لگانا پڑتا ہے. حج کا مقصد ہی ہے، حج جس پر فرض ہے
مقصد ہی وہی ہے کہ حج فرض ہو جائے تو وہاں پر جا کر کے اپنے گناہوں کو دھلوائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ حجر اسود جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، حجر اسود، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، حجر کا مطلب پتھر، کالا پتھر۔ پتہ ہے یہ پتھر کالا نہیں تھا جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا، جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، رواہ الترمذی فی ابواب الحج۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے نازل شدہ پتھر ہے، یہ کوئی زمینی پتھر نہیں ہے، آسمان سے نازل شدہ پتھر ہے۔ وہو اشد بیاضا من اللبن، اور جب آسمان سے یہ پتھر اتارا گیا تھا بالکل دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ وہو اشد بیاضا من اللبن، دودھ کے برابر بھی یہ پتھر سفید نہیں تھا، اشد دودھ سے بھی کئی گنا زیادہ یہ پتھر سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، ابن آدم کے گناہوں نے اس دودھ سے زیادہ سفید پتھر کو کالا کر دیا ہے، اور اتنا کالا ہو گیا ہے کہ نام ہی پڑ گیا حجر اسود، کالا پتھر، جبکہ جب یہ اترا تھا تو تھا حجر ابیض، گورا پتھر تھا، لیکن گناہ ابن آدم نے اسے کالا پتھر کر دیا۔ تو حج کا مقصد ہی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے جو ماحول، جو برائی، جو آلات ہے، آدمی وہاں جا کر کے گناہوں کو دھلوا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک ہو کر کے شریعت کے مطابق اثر نو زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ حج کا مہینہ ہے، لوگ حج کو جا رہے ہیں، حج کی تیاری میں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے حج کر لیے ہوئے۔ حج قبول ہونے کے لیے، جہاں حج ایک بہت بڑی فضیلت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، تو قبول ہونے کے لیے شرائط ہے، شرائط کی پابندی ایک مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے۔ حج کرنے والا حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے سے پہلے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ہر حج کو جانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اندر کے شرک کو باہر نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص کرے، یعنی عبادت اللہ کے لیے، آدمی شرک سے پاک ہو۔ حج کو جانے والا مشرک ہے، مزاری ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے والا ہے، اولاد دینے کا مالک کسی اور کو سمجھتا ہے، تعویذ گنڈے کا عادی ہے، تعویذ گنڈوں پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسا حج کرنے والا ہر سال بھی حج کرے پھر بھی ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے، اگر آپ کا بھی عقیدہ کمزور ہو جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پہلی بات ہے کہ نبی سے شرک کا صادر ہونا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔
اس کے باوجود کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے سارے اعمال کو بھی ہم برباد کر دیتے. تو مشرک کو پتہ چلا کہ حالت شرک میں کیا جانے والا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. بدن کو تھکانا ہے، مال کو ضائع کرنا ہے اور ماحول اور سماج میں یہ دکھلانا ہے کہ فلاں نے حج کیا ہے. لیکن شریعت کے نظر میں حج کو حج مبرور بنانے کے لیے، حج قبول بنانے کے لیے سینے سے شرک کو نکالنا اور توحید کو بٹھانا ضروری ہے. کفار مکہ بھی حج کیا کرتے تھے. حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک فقال رسول اللہ فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قدن قدن الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. رواہ مسلم فی کتاب الحج. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے. دوران طواف ان کا بھی تلبیہ ہوا کرتا تھا لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. مشرکین مکہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تلبیہ کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تک کے جملے کو کہنے کے بعد کہا کرتے تھے ویلکم قدن قدن، اے مشرکو ہلاکت ہو بربادی ہو یہیں تک کہو، اس کے بعد والا جملہ نہ کہو، تم مشرک سے نکل کر کے موحد بن جاؤ گے. لیکن لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد سے کہتے تھے الا شریکا، صرف ایک ہی شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن صرف ایک ہی شریک ہے. ہم نے کتنوں کو شریک بنا لیا ہے. اولاد دینے والا ہمارا داتا کوئی اور ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہمارا داتا کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والا ہمارا داتا کوئی اور ہے، اور مشکلوں کو دور کرنے والا ہمارا داتا کوئی اور ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا حج قبول ہے. کفار مکہ اقرار کرتے تھے نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف ایک ہی ہمارا داتا الا شریکا تملکہ وما ملک، اور اس کا مالک بھی تو ہے، وہ خود کا مالک نہیں ہے. یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت، یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. آج کے مشرکوں کا یہ حال ہے. ہمارے استاد محترم صحیح واقعہ بتلاتے ہوئے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک مشرک خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے گئے، بیمار ہو گئے. اب خانہ کعبہ بیت اللہ سے اجمیر فون کر رہے ہیں کہ اجمیر والے سے کہا دیجیے، اجمیر کے بابا سے کہا دیجیے کہ میں حج کرنے آیا ہوں اور کعبہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اجمیر والا بابا میرے لیے دعا کر دے تاکہ میں شفایاب ہو جاؤں. بتائیے جو بیت اللہ میں رہ کر کے جن کا دل اجمیر نگریہ میں لٹکا ہوا ہو اس کے حج کیا ان کا حج قابل قبول ہوگا؟ اس قدر شرک میں ڈوبا ہوا ہے کہ مکے میں بیمار ہو رہے ہیں تو دعا اجمیر والے سے کروا رہے ہیں. اس سے اچھا تو کفار مکہ کا حج تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سال پہلے مشرکوں کے لیے حج کرنا بند کر دیا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع في رات يؤذنون في الناس يوم النهر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رواه مسلم في كتاب الحج. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے موقع پر ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے دن اعلان کرنے کے لیے بھیجا. کون سا دن تھا اور یہ کون سا سال تھا؟ سن 9 ہجری. یہ کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر امیر بنا کر کے بھیجا تھا. تو کہتے ہیں اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کرانے کے لیے بھیجا کہ اے ابو ہریرہ لوگوں میں اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ لا یحج بعد العام مشرک، آج کے بعد آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ نہ کرے گا. کیوں؟ مشرک کے لیے حج، مشرک کا حج قابل قبول نہیں.
یہ کب کی بات ہے؟ 9 ہجری کو اعلان کر رہے ہیں، اور ہم آج ہم 1440ویں ہجری میں داخل ہیں، یعنی تقریباً 1431 سال پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بیت اللہ آ کر کے حج کرنا بند کر دیا ہے۔ کیوں؟ لا یحج بعد العام، مشرک اس سال کے بعد حج ہی نہیں کرے گا۔ ولا یطوف بالبیت عریانا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کے نہ کرے۔ کفار مکہ میں یہ بات، ایک بہت ہی اہم بات ان کے ذہنوں میں تھی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں یہ حلال کپڑے نہیں ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ حج کرنے کے لیے حلال کپڑوں کا اور حلال مال کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں، ہمارے جو تجارتی لین دین ہے، ان کا طریقہ حلال طریقہ نہیں ہے، اور اسی سے ہم کپڑے خرید رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کپڑے سے حج کریں گے، کس کا ذہن؟ کفار مکہ کا، ہم یہ کپڑا پہن کر کے اگر حج کریں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ننگے حج کیا کرتے تھے۔ تو اعلان ہو گیا کہ نہ کوئی مشرک حج کرے گا اس سال کے بعد، اور نہ اس سال کے بعد کوئی ننگا ہو کر کے حج کرے گا۔ تو حج کو جانے والے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ حج کو جانے سے پہلے جو جا رہا ہے اتباع سنت کو لازم پکڑے۔ اتباع اس طرح سے حج کو جانے سے پہلے شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے، عقیدہ توحید کو دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اتنی ہی زیادہ اہمیت حج کے ہر طریقے میں، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ یہ مالا، وہ مالا، یہ نعرہ تکبیر، وہ نعرہ تکبیر، یہاں میلاد، وہاں میلاد۔ بزرگ کو اس طرح سے مالا پہنایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی بارات میں نکاح پڑھانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور یہ بزرگ صاحب دلہن کو گھر لانے والے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اتباع سنت حج میں ہونا ضروری ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ حدیث وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك۔ رواه البخاري في كتاب الحج۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عابس بن ربیعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں، حج کرتے کرتے طواف میں استلام کی باری آتی ہے، قریب ہے، مسئلہ ہے قریب ہے تو حجر اسود کو بوسا دیں، دور ہے تو اشارہ کریں، دھکا مکی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حجر اسود کے قریب بالکل حضرت عمر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، چومنے کی باری آتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کیوں چوموں گا میں؟ اس حدیث میں ایک طرف دیکھیے کہ صحابہ کرام کس قدر شرک سے نفرت کیا کرتے تھے، اور کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی کچھ جاہل لوگ جب انہیں رفع الیدین کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ رفع الیدین اس لیے کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بت لایا کرتے تھے، بت اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹوٹکا نکالا، ایک طریقہ نکالا کہ رفع الیدین کروائیں تاکہ جو بت لائیں دبا کر کے اپنے بغل میں رفع الیدین جیسے ہی کریں گے بت گر جائے گا۔ آج کے اس علم کے دور میں بھی ایسی جہالت کی گندی نالی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، غلط تقلید کو اپنانے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، انکا حجر، اس لیے کہ چومنے کی بات آئی ہے، اور جب چومنے کی بات آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے پتھر مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ کون سا پتھر؟ آسمان سے نازل ہوا پتھر ہے۔ لوگ زمین کے اوپر کے پتھروں کو چومتے ہیں۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو عمر بھی تجھے نہیں چومتا۔
ایک طرف عمر کا دل کا رہا ہے، عمر کا مسالہ کا رہا ہے، عمر کا طریقہ کا رہا ہے کہ تجھے کیوں چوموں، لیکن عمر کے طریقے کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ نہیں چومنا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ چھوڑ دے رہے ہیں اور کہتے اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہاں خیر کر کے اور ایک مسئلہ کہ جب طریقہ محمدی کے مقابلے میں طریقہ عمر چل نہیں رہا ہے تو طریقہ محمدی کے مقابلے میں طریقہ حنفی ابی حنیفہ کیسے چلے گا، طریقہ امام شافعی کیسے چلے گا، طریقہ بریلوی کیسے چلے گا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ تو حج کو جانے والے عقیدے کو درست کریں، حج کو جانے والے اپنے حج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ اسی طرح سے حج میں جو مال لگا رہے ہیں دیکھیں حلال ہے کہ حرام۔ کیوں؟ خانہ کعبہ میں چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہونے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ دنیا ہی میں انسانوں سے آپ کا معاملہ ہے، اس معاملے کو آپ ختم کریں۔ اس کے بعد جو حلال پیسہ ہے، حلال روپے اتنا ہے کہ آپ جا کر کے آ سکتے ہیں، تب آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر به المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنه استجاب لذلك رواه مسلم فی کتاب الزکاة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا يقبل الا طیبا، پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وان اللہ امر بالمؤمنین بما امر بالمرسلین، حلال جہاں تک کھانے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی کہا کہ حلال کھاؤ اور انبیاء کو بھی کہا کہ حلال کھاؤ، حلال دونوں گروپوں کو والوں کو کھانا ہے۔ اس کے بعد سے ثم ذکر الرجل یطول السفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کا ذکر فرماتے ہیں جو لمبا سفر کرتا ہے، حاجی بھی لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ جاتے ہیں۔ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بال پرا گندا ہے، تھکے ماندے ہیں، گھر سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی جانب ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے، دعا کرتا ہے یا ربی، پروردگارا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، دعا کر رہا ہے۔ حدیث کا یہ دعا کرنے والے کا معاملہ کیا ہے؟ ومطعمہ حرام، پوری پرورش ان کی حرام مال سے ہوئی ہے۔ ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام۔ وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام۔ وغذی بحرام، اس کی پرورش حرام۔ فأنا یستجاب لذلک، حج کو جا کر کے وہاں دعا کر رہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ لہذا حج کو جا رہے ہیں، حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حلال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دل میں بغض، شعر کا خوب ہے کہ دل میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف۔ شاعر کہتا ہے کہ دل میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف۔ کعبہ بھی چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔ تو لہذا آپ حج کو جا رہے ہیں، آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ حج کو جا رہے ہیں، آپ کا طریقہ درست ہو، آپ حج کو جا رہے ہیں، آپ کا مال درست ہو، آپ کی کمائی درست ہو، آپ کا معاملہ درست ہو۔ حج میں حج کی ایک قسم ہے جسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور ليس له جزاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ رواہ البخاری فی کتاب الحج. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے, دو عمروں کے درمیان کے گناہ عمرہ دو عمرہ کرنے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي في أبواب الحج. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کو موقع ملے تو بار بار کرو. کیوں؟ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی کو دور کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتا ہے. جس طرح سے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے اندر سے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ, اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ. قیل وما بر؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. رواه احمد في مسنده. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے, جنت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں ہے. سوال وما برہ, نیکی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حاجی اور نیکیوں کے ساتھ جب حج کر کے لوٹے تو نیکی کیا ہے؟ کہتے اطعام الطعام وطیب الکلام. حاجی کھانے کھلانے پر زیادہ دھیان دے اور دیگر فرائض کے علاوہ. وطیب الکلام, اچھے کلام پر, اچھی زبان استعمال کرنے پر زیادہ دھیان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ایک حدیث کہ حج کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاری فی کتاب الحج. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج, جس نے حج کیا, فلم یرفث, اس کے بعد فسق و فجور کا معاملہ نہیں کیا, ولم یفسق, گناہوں والا معاملہ نہیں کیا. ایک صاحب ایک جماعتی بھائی ممکن ہے مسجد میں ہو, وہ بتا رہے تھے کہ میرے دادا نے حج کیا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, اور آگے سنیے. میں کہا کیا؟ بولے میرے دادا نے حج کیا ہے, میرے دادا حاجی ہیں, لیکن پورے گاؤں میں حج کرنے کے بعد بھی میرے دادا سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کوئی نہیں ہے. میرے دادا ابھی بھی پورے گاؤں میں جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے. یہ ہمارے دادا کی حج کا یہ حال ہے. من حج فلم یرفث ولم یفسق, جس نے حج کیا اس کے بعد فسق و فجور کا معاملہ اس کی زندگی میں نہیں رہا, فحش کا معاملہ اس کی زندگی میں نہیں رہا. رجع کیوم ولدته امه, تو حج کرنے کے بعد وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے پیدا کیا ہے, آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ایک حاجی حج کر لیتا ہے, اس طرح گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دیتا ہے گویا کہ مانو سے آگے جانا ہے. لہذا اگر اس چیز کو باقی رکھنا ہے تو حج مبرور کو باقی رکھنا پڑے گا. کیا حج مبرور؟ حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قصد ہے. حج مبرور نیت کی صفائی ہے. حج مبرور
عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق کو ادا کرے۔ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی بیکار باتوں سے بچے۔ حج کر لینے کے بعد حج مبرور یہ ہے کہ آدمی بیکار کی محفلوں سے بچے۔ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، آدمی کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آئے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، گر گرائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مزید سے سینے سے لگائے رکھے۔ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے جو برائیاں تھیں، حج کرنے سے پہلے جو غلط ماحول تھے، حج کرنے کے بعد ان برائیوں کی جانب نہ لوٹے، حج کرنے کے بعد ان ماحول کی جانب نہ لوٹے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ حج کیے ہوئے، حج کرنے کے بعد، حج جانے سے پہلے رشوت سے توبہ کیے ہوئے تھے، حج کرنے کے بعد ساری کمائی سودی لین دین پر ہے۔ ایسے حاجی بھی ہیں جو حج کرنے کے بعد زنا کے شکار ہیں، زنا کے عادی ہیں۔ ایسے حاجی بھی ہیں جو حج کرنے سے پہلے سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور حرام چیزوں کے اور دیگر اور حرام پینے کی چیزوں میں ملوث تھے، حج کرنے کے بعد اس میں پھر ملوث ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے سے پہلے غلط دوستوں کے ساتھ ان کا رہنا تھا، غیبت کرنے والوں کے ساتھ، چغلی کرنے والوں کے ساتھ، بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ، حج کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے سے پہلے غلط محفلوں میں تھے، حج کرنے کے بعد بھی انہی محفلوں میں ہیں۔ لہذا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا حج جو جا رہے ہیں اور جو جانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا حج مبرور بنا کر کے آئیں۔ اور جو لوگ حج کیے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مقام کی گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے حج کو حج مبرور بنائیں یا پھر اپنے حج کو حج غیر مبرور بنائیں۔ ہماری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں انہیں عقیدے کی صفائی کے ساتھ اور اتباع سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حج کو جانے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے پروردگارہ ایسے لوگوں کو اپنے حج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا حج مبرور بنائے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حج ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، یاد رکھیے گا مسلمانوں، ہم نے حج کو ایسے موقع پر ڈھکیل دیا ہے، ہم حج اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہم ویل چیئر میں حج کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سارے قرضہ وغیرہ سے مکت ہو کر کے آپ کے پاس اتنا پیسے آپ کے پاس جمع ہے کہ آپ بیت اللہ جا کر کے واپس آ سکتے ہیں، آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ بہانہ لگانا ابھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بہانہ لگانا کہ ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بہانہ لگانا کہ ابھی بیٹے کے لیے دکان خریدنی ہے، مکان خریدنے، یہ سارے بہانے ہیں، یاد رکھیے گا۔ سارے چیزوں کے بعد، قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اور نام و نفع کی ادائیگی کے بعد، حقوق کی ادائیگی کے بعد آپ کے بینک میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ مکہ جا کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ حج کرنا فرض ہے، حج کیجیے۔ اگر اس دوران آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس فرض کے تعلق سے آپ بات پرس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فرض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں پروردگارہ تو ان کا قرض ادا کر دے۔ پروردگارہ تو حل المشکلات ہیں، مسلمانوں عام خصوصاً مسلمانوں کے مسائل کا تو ہی حل کرنے والا ہے۔ پروردگارہ ہم مسلمانوں کے اندر اتنا عقیدہ دے اور وہ توکل دے کہ ہر معاملے میں ہم تجھ پر ہی بھروسہ کریں اور تیرے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ پروردگارہ تجھے راضی کرنے کے مقصد سے مزید ہمیں نمازوں کی اور 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ 5 وقتہ نمازی بن رہے ہیں پروردگارہ تو ان کی نمازوں کو قبول فرما، اور ان کی نمازوں کو قبول فرما کر کے دنیائی مصیبتوں سے بھی تو انہیں نجات دے دے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات دے دے۔ پروردگارہ مزید قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔